بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ود کثیر، چاہتے ہیں بہت سے لوگ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، تمہارا پھر جانا، تمہارے واپس ہو جانے کو، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفاراً، کافر ہو جانے کو چاہتے ہیں، حسداً، اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے الحق حق، تو فاعفو، آپ ان کو معاف کرتے جائیں، واصفحوا، اور درگزر کریں، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنا فیصلہ، یعنی بھیج دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور عفو درگزر کے ساتھ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور جو کچھ تم اپنے فائدے کے لیے کوئی بھی خیر کا کام بھیجو گے آگے، تجدوہ عند اللہ، تو اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو تم کر رہے ہو اس کے نگران ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ایک مضمون چلا رہا ہے اہل کتاب کی طرف سے اعتراضات، اشکالات اور ان کے جوابات۔ 3 بڑے اعتراضات انہوں نے کیے تھے۔ پہلا اعتراض یہ کیا تھا کہ ہم اس کتاب کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس کو جبریل امین لے کر آتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ کیا تھا کہ اس میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور تیسرا اعتراض یہ کیا تھا کہ اس میں ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے۔ اس کا تصفیہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اہل کتاب اور یہود کی مشابہت اور ان کے نقالی سے منع فرمایا، اور ضمنی ان کے اشکالات، ایک اشکال یہ کیا کہ یہ قرآن کے آیات میں تنسیخ کیوں ہوتی ہے۔ دوسرا اشکال یہ کیا کہ بے جا سوالات کرتے رہے تو
سابقہ جو صورت تھی ام تریدون ان تسألوا رسولکم، اس میں تینوں جماعتیں مراد ہو سکتی ہیں، مشرکین مکہ، اہل کتاب اور مسلمان۔ تینوں نے سوالات کیے تھے اور تینوں کے سوالات بامقصد نہیں تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرما دیا تھا۔ آج کی آیت میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، 2 آیات، اس میں بھی وہی پرانا مضمون چل رہا ہے، اہل کتاب کی عداوت مسلمانوں کے ساتھ، پھر خصوصاً اہل کتاب میں یہود کی زیادہ عداوت اور زیادہ دشمنی، اور اس دشمنی کی بنیادی وجہ وہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہی پرانی وجہ ہے، حسد۔ تو فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اس بات کی دلی تمنا رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا ود یود ودن، ود وہ محبت جو کیا ہوتی ہے، دلی آرزو اور تمنا کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ان کی دلی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں، یہ ان کی کوشش ہے۔ جس طرح انہوں نے، یہودیوں نے عیسائیوں کو بدعقیدگی اور بدعملی کا شکار کر کے ایمان کے بعد کافر بنا دیا تھا، اور ان کی دنیا کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی خراب کر دی۔ یہی تحریک تمہارے خلاف بھی جاری ہے، مسلمانوں کے خلاف بھی یہی تحریک ان کی جاری ہے، اور روز اول سے جاری ہے کہ مسلمان کا ایمان باقی نہ رہے، مسلمان کا ایمان وہ ختم ہو جائے کسی بھی طریقے سے۔ تو مسلمانوں کے اندر انہوں نے ہر قسم کا حربہ کھیلنا ہے، اس اپنی دلی آرزو اور تمنا کو پورا کرنے کے لیے کہ مسلمان ایمان کے بعد کفر کا شکار ہو جائے۔ تو اس کے لیے وہ روز اول سے، یعنی نزول قرآن کے وقت میں جو جہاں جہاں ان کو جو موقع ملا، وہاں پہ انہوں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ قرآن پہ اشکالات ہوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اشکالات ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کی کتمان ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارات کو کتاب سے نکالنا ہو، قرآنی احکامات جن چیزوں کی تائید کر رہی تھی ان کے اوپر انگلیاں رکھ کے اس کو چھپانا ہو، یعنی کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جو انہوں نے ہاتھ سے جانے دیا ہو اور جس میں انہوں نے یہ کوشش نہ کی ہو کہ مسلمان جو ہے ان کا ایمان متزلزل ہو جائے۔ لیکن میں نے عرض کی تھی کہ جب تک مسلمان قرآن کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، قرآن کو اپنا امام، مقتدا اور پیشوا بنایا ہوا تھا، تو ان کا کوئی داؤ پیچ ان کے خلاف نہیں چل سکا۔ لیکن جیسے جیسے قرآن مسلمان پیچھے ہٹتا گیا، قرآن سے اس کا رشتہ کمزور پڑتا گیا، تو ان کو اپنی سازش پروان چڑھانے کا موقع ملتا چلا گیا۔ اور ان سازشوں کا آغاز، وہ میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں، کہانیاں ہیں۔ تو ایک آدمی آیا تھا کوفہ سے، ایک آدمی آیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو کوفہ سے جو وبائیں پھوٹی اور جو بلائیں پھوٹی اور جو مسلمانوں کے اندر انحطاط آیا، واقعات آئے، تو اس کے سرغنہ بھی کون تھے؟ عبداللہ ابن سبا تھے۔ اور عبداللہ ابن سبا یہ وہ قوم سبا جو تھی، وہیں سے اس کا سلسلہ چلا تھا، اور یہود کا
یہودی تھا، منافق تھا، تو مسلمانوں کے اندر جتنی یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ کی جنگ ہو یا کربلا کا واقعہ ہو یا اس سارے کے سارے واقعات کے تہ میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہودی سازش نظر آئے گی۔ تو مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے کے لیے، اور اب تو اللہ معاف کرے ہم مسلمان ان کے ہاتھوں کے گیند بال بن چکے ہیں، وہ جہاں مرضی جو چاہیں جیسے چاہے کر لیں مسلمان۔ تو فرمائے یہ چاہتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كُفَّارًا لَوْ يَرُدُّونَكُم، اس کی تشریح کیا ہے؟ لَوْ يَرُدُّونَكُم ارتداد اور رد کی تشریح کیا ہے؟ کفاراً، کہ تمہیں کافر بنا دے، اس کی تمیز ہے۔ حسداً، یہ اس کی علت ہے، اس خواہش اور محبت کی اور اس آرزو کی کیا ہے؟ وجہ ہے، علت ہے، کہ وہ خواہش اور وہ تمنا جو حسد کی بنیاد پر ہے، لحسدن، حسد کی وجہ سے ہے، اور وہ حسد ان کے دلوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، جس کی بنیاد پہ ان کی یہ خواہش ہے کہ مسلمان ایمان کے بعد کافر بن جائے۔ اور یہ اس وقت ہے من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کی کہ ان کے سامنے حق ظاہر ہو چکا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کے دلائل ہیں جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت قائم ہے، اور آپ کا دعوی نبوت اس سے مبرہن ہے۔ اسی طرح وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور تعریفات اور آپ کی صفات مذکورہ ہیں جو تورات کے اندر موجود ہیں، یہ ملنے کے باوجود یہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ تو ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جب اتنے یہ جو ہے شرارتی ہے اور اتنا یہ نقصان کر رہے ہیں، تو چاہیے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے، ان کے خلاف ہاتھ اٹھایا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ابھی نہیں، فاعفوا واصفحوا، ابھی معافی سے کام لو، درگزر سے کام لو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ تو بامرہ سے یا تو مراد یہ ہے کہ اللہ امر بالقتال کر دے اور یہ فیصلہ ہو جائے کہ ان کے خلاف ان کو قتل کرنا ہے، ان کے ساتھ لڑنا ہے، یا دوسرا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد قتل قریظہ و انجلاء بنی نذیر، بنی قریظہ کا قتل کیا جانا اور بنو نذیر کا جلا وطن کیا جانا، وہ مراد ہے کہ اس وقت تک ابھی ان سے عفو و صفح کریں، اپنے آپ یعنی چشم پوشی کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں۔ ان قریب اللہ رب العالمین حکم دیں گے تو بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا پھر بعد میں کہ انہیں قتل کیا جائے، ان کے جتنے جوان تھے انہیں قتل کر دیا گیا، عورتیں جو ہیں نا وہ ساری کی ساری، اور بچے ان کے غلام اور عورتیں وہ باندیاں بنائی گئی، اور بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر کے خیبر بھیج دیا، پھر خیبر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھگایا، شام کی طرف چلے گئے۔ تو حتی یأتی اللہ بامر، اللہ اپنا فیصلہ فرما دیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر دوسری ہدایت یہ ہے، پہلی ہدایت یہ تھی کہ عفو و صفح سے کام لو، دوسری ہدایت یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب مخالفین کی سازشیں اور مخالفین کی فتنے اور ان کے جو ہے حملے وہ تیز ہو جائیں تو مسلمان کو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ دوسرا کام یہ کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر، کیونکہ تم اپنے لیے جو بھی خیر جو بھی بھلائی
آگے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ تو وہ ضائع نہیں ہوگی، اس کو اللہ کے ہاں پالو گی۔ یعنی اللہ رب العالمین انسان جو اعمال کر رہا ہے یہ اعمال اللہ کے خزانے میں جمع ہو رہے ہیں۔ نماز کا عمل ہے، زکوٰۃ کا عمل ہے، یعنی بدنی عبادات میں بدنی عبادات کا سرغنہ عبادت وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اہم ترین عبادت بدنی عبادات میں سے وہ نماز ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ بدنی عبادات جاری رکھو، اور مالی عبادات کا اہم ترین عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ زکوٰۃ وما يتعلق بہا، زکوٰۃ اور جو بھی اس سے متعلق عبادات ہیں، مالی عبادات ہیں، وہ کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تم بھیجو گے آگے تو وہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں جمع ہو کر رہے گا۔ تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں کوئی بھی چیز اس میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، ساری کی ساری چیزیں تمہارے اللہ رب العالمین کے پاس محفوظ اور جمع پڑی ہیں۔ تو اس عقیدے کے ساتھ اعمال کرو کہ یہ ہمارے اعمال اللہ کے خزانے میں جمع ہو رہے ہیں، بلکہ اس کے کئی چند اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک نماز 27 کے درجے میں، اور 27 کے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اضعافاً کثیرہ کہا کہ جب تم کوئی عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر تمہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اعمال کی طرف توجہ ہو۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہو جائیں اور وہ تمہیں تنگ کرنے لگیں تو پھر تم کیا کرو؟ پھر ان پر بد دعائیں نہ کیا کرو، بلکہ تم اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، اور ذکر اور نماز کے ساتھ ذکر اور نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ ان کے لیے بد دعائیں نہ کیا کرو، بلکہ ذکر اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ یکفیکم، تاکہ اللہ تمہارے لیے ان سے کافی ہو جائے، تاکہ اللہ ان کی گردنیں مروڑے۔ تو عبادات کی طرف، اعمال کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس وقت جو امت ہے وہ مجموعی طور پہ فتنوں کے زد میں ہے، سازشوں کی زد میں ہے، مار پٹائی کی زد میں ہے۔ پوری دنیا کے اندر امت مرحومہ وہ جو ہے نا ایک نہ تو اجتماعیت پیدا ہو رہی ہے، اور نہ ہی جو ہے نا کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں اسلام کا جو نظام، جو زندہ نظام ہے، جس نظام کی بنیاد پہ جو ہے انسانیت کے اندر مساوات قائم ہوتی ہے، عدل و انصاف کا نظام ہے، بہترین معاشی نظام ہے، بہترین معاشرتی نظام ہے، بہترین جو ہے وہ آئلی قوانین جس کتاب کے اندر اور جس نظام کے اندر موجود ہیں وہ آج معطل پڑی ہیں۔ تو اس دور میں مسلمانوں کو بطور خاص نماز اور عبادات کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، اور اس کی تدبیریں بھی کرتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ذکر کریں، نماز پڑھیں اور اسلام کے غلبے کی کوئی تدبیر نہ کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے غالب کرنے کے لیے کوئی تدبیریں کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں طائف گئے ہیں۔ طائف کیوں گئے؟ تاکہ کوئی مضبوط قلعہ ہمیں مل سکے جہاں سے بیٹھ کر ہم اسلام کو بطور اسٹیٹ، بطور حکومت، بطور نظام نافذ کر سکیں۔ وہاں سے آپ کو ناکامی ہوئی تو آپ واپس آئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حبشہ کی طرف بھیج دیے۔ حبشہ گئے صحابہ کرام، مقصد یہ تھا کہ وہاں اگر ہماری دعوت چل پڑے اور لوگوں کے اندر جو ہے نا وہاں ہمیں بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو ہم وہاں جا کے وہاں سے، یہ نہیں ہے کہ وہاں اپنا ملک بنا لیا بس ٹھیک ہے، مکے والے جو مرضی کرتے رہیں، وہاں سے ہم واپس آئیں اور جو ہے نا بطور نظام کے، بطور اسٹیٹ کے ہم جو ہے نا ایک ملک قائم کر سکیں۔ وہاں سے ناکامی ہوئی تو پھر آپ مدینہ منورہ کی طرف گئے اور اللہ رب العالمین نے وہاں پہ ایک نظام قائم کیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نماز اور زکوٰۃ اور عبادات کے اوپر بیٹھ کر کہیں گے بس ٹھیک ہے میں جنت میں جا رہا ہوں، جب تک یہ سوچ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا نظام قائم ہو۔ اللہ رب العالمین جہاں سے آپ کو نظر آئیں کہ اللہ رب العالمین کی دین کے نفاذ کی کوشش ہو رہی ہے، ان کوششوں کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کوششوں کے ساتھ تعاون کریں۔ مسلمان
محنت کرتا رہے، جب تک زندگی ہے تب تک لگا رہے، دل میں یہ آرزو رکھے، یہ کوشش رکھے کہ میرے سے اسلام کے حوالے سے میں کہاں کتنی خدمت کر سکتا ہوں اور کتنے تک میرا جو ہے نا بس چلتا ہے، تو یہ کوشش کرتا رہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو ذمہ داری سے سبکدوش فرما دیں گے۔ تو فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی تم اپنے لیے خیر آگے بھیجو گے، کوئی بھی بلائی ہو، نیکی ہو، مالی ہو یا جسمانی ہو، تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں جمع ہوگی۔ اس لیے سورہ نحل میں فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہیں وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس بھیج دیا ہے وہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ تو باقی رہنے والی چیز وہ ہے جو اپنے بندے نے اللہ، اس لیے مال کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، میرے پیسے، میرا بینک بیلنس، میری جائیدادیں، میری زمین ہے، میرا فلان میرا فلان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالک من مالک الا ما اکلت فافنیت، آپ کے مال میں سے آپ کا کون سا ہے؟ آپ کا، باقی تو وہ رسا کا ہے، باقی تو رہ جاتا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ فرمایا تمہارا کیا ہے؟ میرے مال میں سے میرا وہ ہے جو کھا لیا اور ختم ہو گیا، او لبست فابلیت، یا پہن لیا اور پرانا کر دیا، او تصدقت، یا آپ نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، فامزیت، او تصدقت فامزیت، یا صدقہ کر کے آپ نے آگے بھیج دیا، یہ آپ کا مال ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ ورثاء کا ہے۔ تو اس لیے جب تک زندہ ہے ہم اپنے آگے بھیجنے کے لیے ما تقدموا لانفسکم، اس کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے بشارت بھی دی اور ساتھ ساتھ کیا ہے جھڑک بھی دیا، ایک دم دھمکی بھی دے دی کہ واللہ بما ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر اللہ اسے دیکھ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر اچھا کرو گے تو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ اس پر انعام دیں گے، برا کرو گے تو اللہ دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا ہوگی؟ سزا ملے گی۔ تو اللہ کے انعام کے مستحق بننے کے لیے اچھے اعمال کریں اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان۔ اللہم توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم